قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھ کر واپس گھر کو جانے والی فیملیز کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کرنے والے ڈاکو گرفتار۔ جو لوگ آ رہے ہوتے تھے یہ ان کو بھی لوٹتے تھے، اور جو لوگ جا رہے ہوتے تھے گن پوائنٹ پہ ان کی ویلیویبل سنیچ کر لیتے تھے۔ قذافی اسٹیڈیم میں ٹرائنگل سیریز جاری ہے، جسے دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم آ رہی ہے، لیکن جب شائقین کرکٹ میچ دیکھ کر واپس گھروں کو جاتے ہیں تو اس دوران ایک گینگ ہے جو شائقین کرکٹ کو لوٹتا ہے اسلحے کے زور کے اوپر۔ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ایس ایچ او تیمور عباس تھانہ گلبرگ موجود ہیں۔ تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ میچز آج کل جاری ہیں ٹرائنگل سیریز کے، تو یہ ملزمان جو آپ لوگوں نے گرفتار کیے ان کی تعداد کتنی ہے، اور کیسے پتہ چلا پولیس کو کہ یہ شائقین کرکٹ کو لوٹتے ہیں؟ کیا چیزیں ان کے پاس سے برآمد ہوئی، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، تو جس طرح سے انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے لیے وی آئی پی ہیں اور ان کی پروٹوکولز اور سیکیورٹی کے لیے پولیس ڈپلوائے ہے، اسی طرح عام شہری بھی ہمارے لیے جو ہے وہ پورا پروٹوکول رکھتے ہیں۔ ہم ان کی جان و مال کے بھی ہم نے ہی حفاظت کرنی ہے، تو یہ خود بھی کرکٹ کے شائقین ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گلبرگ ایک جو ہے وہ رشی ایریا ہے میچز کے حوالے سے، تو یہ ان کو چیز کرتے تھے، چیز کر کے فیملیز کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ ان سے ان کی ویلیویبلز جو ہیں وہ سنیچ کرتے تھے۔ کس طرح چیز کرتے تھے؟ یعنی کہ میچ دیکھنے کے لیے فیملیز آتی تھی، لوگ اس وقت یہ چیز کرتے یا میچ دیکھنے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھروں کو جاتے تھے؟ اس میں انکشافات ہیں جو ڈیورنگ انٹیروگیشن انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہوتے تھے یہ ان کو بھی لوٹتے تھے، اور میچ اینڈ ہونے کے بعد جو لوگ جا رہے ہوتے تھے یہ ان سے بھی گن پوائنٹ پہ ان کی ویلیویبل سنیچ کر لیتے تھے۔ کرائم، اسٹریٹ کرائمز میں یہ انوالوڈ تھے۔ کیا چیزیں لوٹتے تھے؟ لوٹتے کس طرح تھے؟ میچ دیکھنے کس کے اوپر آتے تھے؟ پھر جب میچ ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد یہ ریکی کس طرح کرتے تھے؟ فراز صاحب، اس میں ان کی اپنی جو سواری تھی یہ موٹر سائیکلز پہ آتے تھے، اور جتنی بھی فیملیز جاتی ہیں ان سے گن پوائنٹ پہ ان کے بیگز میں آپ کو پتہ ہے کیش ہوتا ہے، ان کی جولری ہوتی ہے اور موبائل فون ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ان سے کیش ریکوری ہوئی، موبائل فونز ریکورڈ ہوئے، اور ان کا جو ویپن یہ استعمال کرتے تھے، جو وہیکل یہ استعمال کرتے تھے، اس کے علاوہ جو سیل فونز انہوں نے سنیچ کیے ہوئے تھے ایون وہ بھی ان سے ریکورڈ ہوئے۔ تو یہ کتنی مالیت بنتی ہے ٹوٹل؟ جس طرح موبائل فونز ہے، طلائی زیورات ہیں، نقدی ہے، ٹوٹل کل ملا کے ان سب کی کتنی مالیت بنتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ خود بھی میچ دیکھتے تھے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے، اور کتنی دیر پہلے میچ ختم ہونے سے پہلے باہر آ جاتے تھے؟ کس گیٹ کے اوپر کھڑے ہوتے تھے؟ کیا پلاننگ کرتے تھے؟ فراز صاحب، اس میں اس طرح سے ہے کہ جو ٹوٹل مالیت ہے وہ تو لاکھوں روپے کی ہے، اور یہ انیشیل ریکوری ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہم ان کو بسٹ کرتے ہیں تو پھر فردر انویسٹیگیشن ونگ کے ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اب ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان سے مزید ریکوری جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ واردات کر کے واپس وہاں کے پی کے چلے جاتے تھے یا پھر یہیں پہ رہتے تھے؟ یعنی کہ جو نقدی لوٹتے تھے، زیورات، موبائل فونز، ان کا کرتے جاتے ہیں؟ یہ اس میں فراز صاحب اس طرح سے تھا کہ یہ ان میں سے کوئی ایک شخص ساری چیزیں یہاں سے کلیکٹ کرتا تھا، جو ان کے اپنے اخراجات ہوتے تھے وہ یہ یہاں سپینڈ کرتے تھے، باقی جولری اور موبائل فون اور اس کے علاوہ جو کیش ہوتا تھا یہ اپنا پیچھے پشاور بھجوا دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے سیل فون ہیں جیسے ہی کنٹری کوڈ چینج ہوتا ہے تو آئی ایم ای آئی ٹریک نہیں ہوتی، تو یہ سارے سیل فون یہاں سے وایا پشاور افغانستان بھجواتی ہے۔ تو ایک طرف تو میچز جاری ہیں جہاں پر پوری لاہور پولیس ہی ڈپلوائے ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا جو تھانہ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے، تو دوسری جانب گینگ کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا، کیسے کس کی کمپلین پر گرفتار کیا؟ یعنی کہ کتنی شکایت موصول ہوئی تھی، اور پھر جس طرح سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ ہے اس میں سے ٹائم نکال کے اس گینگ کو ریکی کر کے کس طرح پکڑا؟ فراز صاحب، میں نے ابھی جیسے پہلے کہا کہ پولیس کا کام کرائم فائٹ کرنا ہے، یہ ایڈیشنل اسائنمنٹس ہیں کہ اگر ایک انٹرنیشنل ٹیم ہمارے پاس آئی ہے تو ان کے پروٹوکولز، ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے ٹاپ پرائورٹی ہے، لیکن عوام کی جان و مال کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے جس کا ہم نے اوتھ لیا ہے۔ تو اس پہ جب ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے، ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے، تو اس پہ پولیس اس سے پہلے بھی پریونٹیو میئرز میں بھی ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس آفٹر انسیڈنٹ بھی اس گینگ پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہماری ورکنگ، سیف سٹی کے کیمرہ جات، ہماری لوکل انفارمیشن، انٹیلیجنس بیس، یہ اسی کی تنازل میں جو ہے وہ یہ گینگ بسٹ ہوا۔ تو کیوں انہوں نے یہ سوچا، کہاں سے کیسے آئیڈیا آیا
کہ ٹرائنگل سیریز آ رہی ہے اور اس دوران جو میچز دیکھنے کے لیے فیملیز آئیں گی ان کو لوٹیں گے، کیسے خیال ہے، کس کا آئیڈیا تھا ان چاروں میں سے؟ فراز صاحب دیکھیں، جو ڈاکو ہے اس کا بیسک انیشیٹو یہ ہے، اس کا گول یہ ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ چیزیں لوٹنی ہیں. تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ 3-4 لوگ ایک گاڑی میں ایکسپینسو موبائل لے کے اور پیسے لے کے، جولری لے کے ایک جگہ سے نکلیں گے اور پھر جب وہ رستے میں کسی سنسان جگہ پہ جائیں گے ان کو لوٹنا آسان ہوگا. ٹارگیٹڈ ہے نا، ٹارگیٹ ہے. تو انہوں نے بھی یہی ان میں سے جو ہے اپنا ان کا جو سرگنا ہے اس کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ واردات کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ رش ہوتا ہے لوگوں کا. ڈیفینیٹلی. اچھا، مقدمہ پولیس مدعی بنی ہے یا پھر پہلے سے کمپلیننٹ ہیں اس کے؟ فراز صاحب اس میں جو آلریڈی کمپلیننٹس ہیں ان کی ایف آئی آرس رجسٹرڈ ہیں. جنہوں نے آلریڈی کمپلینٹس کی تھیں، جن کے ساتھ انسیڈنٹ ہوئے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور جو پھر کچھ ایسی چیزیں ریکورڈ ہوتی ہیں جو کیس پراپرٹی ہے یا ایون ویپنز ہیں، ان میں پھر اسٹیٹ خود جو ہے وہ کمپلیننٹ بنتی ہے اور اس کو پروسیڈ کرتی ہے. اسلحہ ان چاروں کے پاس ہوتا تھا یا ایک کے پاس کسی؟ یہ بیسیکلی 2 بائکس پہ 4 لوگ ہوتے تھے، تو ایک تو 2 رائڈر ہوتے تھے اور 2 ود ویپن ہوتے تھے. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ایس ایچ او تیمور عباس موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.